بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ المؤمن کی ابتدا سے آیت نمبر 20 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 21-22۔ سورۃ المؤمن قرآن میں 40 نمبر کی سورہ ہے، 24ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذلک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ ان کا ترجمہ: کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ آثار یعنی اپنے اثرات، اپنے امپریشنز یا اپنے نشانات جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر: دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک قوم ابھری اور پھر مٹ گئی۔ ایک قوم جس نے زمین پر شاندار تمدن کھڑا کیا، مطلب گریٹ سویلائزیشن بنایا، آج اس کا تمدن کھنڈر کی صورت میں زمین کے نیچے دبا ہوا پڑا ہے۔ ایک قوم جس کو کسی وقت ایک زندہ واقعے کی حیثیت حاصل تھی، آج وہ صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر قابل ذکر سمجھی جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات لوگوں کے لیے معلوم واقعات ہیں، مگر لوگوں نے ان واقعات کو ارضی حوادث یا سیاسی انقلابات کے خانے میں ڈال رکھا ہے۔ ارضی حوادث یعنی نیچرل کیلیمٹی، سیاسی انقلاب یعنی پولیٹیکل ایونٹس، ان کے خانے میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خدائی فیصلے تھے جو سچائی کے انکار کے نتیجے میں ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اگر ہم کو وہ نگاہ حاصل ہو جس سے ہم معنوی حقیقتوں کو دیکھ سکیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہر واقعہ خدا کے فرشتوں کے ذریعے انجام پا رہا تھا، اگرچہ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ دنیاوی اسباب کے تحت ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں کو لگا کہ یہ سب نیچرل فینومینا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام اللہ کے فیصلے کے تحت ہو رہا تھا۔ اللہ کریم ہمیں ہر واقعے سے اپنے لیے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تذکر القرآن